ممتاز عالم دین مفتی محمد حماد مدنی نے کہا ہے کہ مارکا ایک بنیاد مرصوص ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب اہل حق ایک مضبوط صف میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں تو باطل قوتیں کبھی کامیاب نہیں۔ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی فکری نظام ہے جس کی بنیاد اتحاد، نظم، قربانی اور استقامت پر قائم ہے۔ یہ بات انہوں نے خانقاہ مدنیہ حلقہ گلشن اقبال کے تحت علامہ احمد علی مدنی کے زیر سرپرستی منعقدہ ایک عظیم الشان مارکہ حق علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ اس روحانی و فکری اجتماع میں علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور امت مسلمہ کے اتحاد، دین اسلام کے تحفظ اور اصلاح معاشرہ کے عزم کا اظہار کیا۔ مفتی محمد حماد مدنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج امت مسلمہ کو جن فکری، اخلاقی اور عملی بحرانوں کا سامنا ہے ان کا حل صرف قرآن و سنت سے مضبوط وابستگی، اتحاد امت اور اخلاص نیت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمان اپنے ذاتی و گروہی اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک امت اپنی رفتہ کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق بنیاد مرصوص صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں بلکہ ایک منظم فکری تحریک ہے جو امت کو اتحاد، نظم، استقامت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اہل حق جب ایک صف میں متحد ہو جاتے ہیں تو وہ ناقابل شکست قوت بن جاتے ہیں اور یہی قرآن و سنت کی عملی تعبیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علماء حق کا یہ عظیم اجتماع دراصل عہد وفا کی تجدید ہے جس میں دین اسلام کے تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع، اسلامی تعلیمات کے فروغ اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا عزم کیا گیا ہے۔ علماء کا کردار ہمیشہ معاشرے کی اصلاح اور فتنوں کے سدباب میں بنیادی رہا ہے اور یہ ذمہ داری آئندہ بھی پوری قوت سے ادا کی جاتی رہے گی۔ مفتی محمد حماد مدنی نے نوجوان نسل کی دینی تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر نوجوانوں کو صحیح دینی رہنمائی، اخلاقی شعور اور سیرت طیبہ سے جوڑ دیا جائے تو ایک مضبوط، باکردار اور متوازن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں نوجوانوں کی فکری رہنمائی علماء کی اہم ذمہ داری ہے۔ کنونشن میں شریک علماء مشائخ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ مارکہ حق بنیاد مرصوص امت مسلمہ کے اتحاد اور فکری بیداری کا ایک مضبوط پیغام ہے جو معاشرے میں اصلاح اور دینی شعور کے فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور عالم اسلام کے استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔